محققین کا خیال ہے کہ اس روئے زمین پر سونا 6000 سال قبل مسیح کے آس پاس دریافت ہوا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ سونے کا استعمال اور اس کی طلب بڑھتی چلی گئی۔ اس وقت بھی پوری دنیا میں اس کا سب سے زیادہ استعمال زیورات اور بطور کرنسی ہوتا ہے۔ آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ دنیا میں ایک ایسا ملک بھی ہے جہاں سونا نہ کھایا پیا اور پہنا جاتا ہے بلکہ بطور کاسمیٹک اور بطور ادویہ استعمال ہونے کے ساتھ یہاں مندروں اور مذہبی مقامات پر بطور چڑھاوا بھی چڑھایا جاتا ہے۔ روایتی ادویات کے علاوہ یہ منہ پر لگانے والی کریموں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ مشروبات اور مختلف پکوانوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ دعوتوں اور خاص مواقع پر یہ سونے کے ورقوں گولڈ لیف کی شکل میں چاول اور دال میں ملایا جاتا ہے، جس سے کھانوں کی شان دوبالا ہو جاتی ہے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے مہمانوں کی دعوتوں میں سونے کے ورق استعمال کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ مہمان بہت اہم ہے، جبکہ مہمان اسے اپنی عزت افزائی سمجھتے ہیں۔ جی ہاں، یہ ذکر ہو رہا ہے ایک جنوبی مشرقی ملک میانمار کا، جسے ماضی میں برما کے نام کی شناخت حاصل تھی۔ میانمار میں ایک عرصے سے سونا بطور کرنسی استعمال ہوتا آ رہا ہے۔ میانمار ایک عرصے سے معاشی عدم استحکام کا شکار چلا آ رہا ہے، اسی لیے سونے کی قدر مقامی کرنسی سے زیادہ ہونے کی وجہ سے اب اس کو باقاعدہ طور پر کرنسی کے نعم البدل کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ یہاں کے مقامی افراد اب سیونگ بینک اکاؤنٹس کے بجائے سونا خریدنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ میانمار کو سنہری سرزمین یا سونے سے ڈھکی سرزمین بھی کہتے ہیں۔ اسے یہ نام محض اس لیے نہیں دیا گیا کہ یہاں سونا کھایا پیا اور پہنا جاتا ہے، بلکہ اس شہرت کی بڑی وجہ یہاں کے دو بڑے شہر منڈالے اور رنگون ہیں، جس کا جواب ان شہروں کے اوپر ہوائی سفر کے دوران خود بخود مل جاتا ہے۔ جب آپ ان دونوں شہروں کے اوپر سے پرواز کر رہے ہوتے ہیں تو بلندی سے ہی نیچے گلیوں میں سونے سے ڈھکے ٹوپا اور پکوڑا نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ میانمار گوتم بدھ کے پیروکاروں کا ایک بہت بڑا مرکز ہے۔ یہاں کی 90% آبادی بدھ مت کے پیروں پر مشتمل ہے۔ سونے اور بدھ مت کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں جہاں بدھ مت کا مندر ہوگا، وہ سونے کے پانی یا سونے کے کام سے ڈھکا نظر آئے گا۔ میانمار کو بدھ مت کے مندروں کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا اندازہ یہاں سے لگایا جا سکتا ہے کہ شہروں کے وسط میں تو بڑے بڑے مندر نظر آتے ہیں، جبکہ لوگوں کے گھروں کے باہر بھی پرانے درختوں کے نیچے بے شمار چھوٹے چھوٹے مندر ہیں۔ بدھا کے پیروکاروں کی عقیدت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ صرف بغان شہر کے قریبی پہاڑوں پر سونے کی طرح چمکتے 700 مندر ہیں۔ سونا مقدس اور متبرک کیوں ہے؟ میانمار میں جا بجا پھیلے مندر بدھ مت کے پیروکاروں کا اپنے عقیدے سے لگاؤ کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ چونکہ یہاں کے بدھ مت پیروکار سونے کو انتہائی مقدس اور بدھ مت کے لیے اہم سمجھتے ہیں، اس لیے ملک میں پہلا شاید ہی کوئی مندر سونے سے ڈھکا نہ ہو۔ بدھ مت پیروکار سونے کا بے دریغ استعمال اور اس عقیدت کی وجہ سے اسے سورج کی مشابہت قرار دیتے ہیں۔ یہ روشنی کی اس علامت کو علم اور روشنی خیالی سے جوڑتے ہیں۔ ان عقیدت مندوں کا کہنا ہے کہ ہم بدھا کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے مندروں کو سونے سے سجاتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا سونا آتا کہاں سے ہے؟ میانمار میں سونا دو طریقوں سے حاصل کیا جاتا ہے۔ ایک طریقہ کانکنی ہے، جبکہ دوسرا طریقہ دریا کی تہہ میں سونے کی تلاش ہے۔ منڈالے کی کانیں یہاں سونے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، لیکن قباحت یہ ہے کہ یہاں ابھی تک روایتی طریقوں سے کانکنی کو ٹیکنالوجی پر فوقیت دی جا رہی ہے۔ مقامی طور پر یہاں دریا کی تہہ سے سونا نکالنا اب ایک روایت بن چکا ہے۔ ایک ٹی وی انٹرویو کے دوران ایک شہری سونے کی تلاش کے بارے کہہ رہا تھا، میانمار میں مذہبی اور روحانی عقیدت کی وجہ سے سونا ایک قیمتی جنس کی شکل اختیار کر گیا ہے، کیونکہ اب ہم اسے دریا کی تہہ سے ڈھونڈ نکالتے ہیں۔ یہ ہماری دھرتی کا حصہ ہے جو ہمیں بآسانی مل جاتا ہے، اس لیے ہم اسے بدھا کو پیش کرتے ہیں۔ میانمار میں سونے کی کھپت کی وجہ سے اس کی پیداوار ایک صنعت کی شکل اختیار کر گئی ہے۔
اس صنعت کا سب سے بڑا مرکز منڈالے شہر ہے۔ اس شہر کے وسطی علاقے کو گولڈ لیف راسٹنگ ایریا کہتے ہیں۔ یہاں پر بانس کے کاغذ اور پتھر کے درمیان سونا رکھ کر اسے ایک ہتھوڑے کی مدد سے کوٹا جاتا ہے۔ جب یہ ایک باریک کاغذ کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو اسے چوکور ورقوں گولڈ لیف میں کاٹ کر بانس کے کاغذ میں رکھ کر بدھا کو بطور نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں کی خواتین سونے کے ان اوراق کو بدھا کے مجسمے میں لگے لکڑی کے زیورات پر لگاتی ہے، جو ان کی طرف سے بدھا کو پیش کیا جانے والا نذرانہ ہوتا ہے۔